میں سوڈیم پوٹاشیم پمپ والی ویڈیو میں دو درستگیاں یا دو کریکشنز کرنا چاہوں گا. ان میں سے ایک ذرا چھوٹی سی ہے اور ایک زیادہ اہم ہے. اور جب میں اس ویڈیو کے یعنی کہ سوڈیم پوٹاشیم پمپ والی ویڈیو کے اختتام پر جب میں بتا رہا تھا سوڈیم پوٹاشیم پمپ کے بارے میں اس کو بنا دیتا ہوں کیونکہ آگے اسی ویڈیو میں یہ چیز زیادہ ہمارے کام آئے گی. یہ سیل میمبرین ہے اور یہ جو ہے یہ سوڈیم پارٹ ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ کا, جس میں کہ 3 سوڈیم کی گنجائش ہے, جبکہ پوٹاشیم پمپ جو ہے اس میں 2 پوٹاشیم کی گنجائش ہے. یہ میں نے اس کو ڈائیگرام کو اس طرح سے بنایا تھا, اصل میں یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ 2 پوٹاشیم کو پمپ ان کرتا ہے K+ کو, جبکہ سوڈیم جو ہے وہ 3 سوڈیم پمپ جو والا جو پارٹ ہے سوڈیم والا پارٹ جو ہے وہ 3 سوڈیم کو پمپ آؤٹ کرتا ہے. ATP وغیرہ استعمال کرتا ہے, اپنی شیپ کو تبدیل کرتا ہے. تو یہ سوڈیم کو 3 سوڈیم کو یہ باہر نکالتا ہے. تو آخری میں جب میں اس ویڈیو کے اختتام پر تھا تو میں نے لکھا تو تھا پوٹاشیم, لیکن کچھ جگہوں پر میں اس ویڈیو میں پوٹاشیم کو سوڈیم کہہ گیا تھا, اور یہ انگلش والی ویڈیو میں ہوئی تھی. اردو والی ویڈیو میں یہ غلطی نہیں ہوئی تھی. تو یہ پوٹاشیم آئن جو تھے وہ اندر 2 پوٹاشیم آئنز اندر آئے تھے اور 3 سوڈیم آئنز باہر نکلنے کی میں نے بات کی تھی. غلطی سے میں بعض جگہوں پر پوٹاشیم کو بھی سوڈیم کہہ گیا تھا, اگرچہ لکھا میں نے پوٹاشیم ہی تھا. لیکن اس سے زیادہ جو بڑی جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی, ایک تو یہ غلطی تھی, دوسری غلطی یہ تھی جب میں نے بتایا تھا کہ یہ جو باہر زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اندر کم پازیٹیو ہوتا ہے, اور میمبرین کے اکراس یعنی میمبرین کے آر پار جو ایک پوٹینشیل ڈفرنس ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ 2 پوٹاشیم اندر آتے ہیں اور 3 سوڈیم باہر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ میں نے ایک وہ بیان کی تھی. اب یہ اسٹیون بیلر صاحب ہیں ایک, جو کہ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں فزیولوجی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی ای میل لکھی اس وضاحت کے بارے میں, جو کہ پین میڈیکل اسکول پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ٹیچنگ پروگرام ہے جس میں کہ ہم آئن فلکسز اکراس دا جینرک سیل یعنی کہ جو آئن فلو ہے سیل میمبرین کے اکراس سوڈیم پوٹاشیم پمپ کے ذریعے, یہ اس پر جائزہ لے رہے ہیں. اور ریسٹنگ پرمیبلٹیز آف میمبرین یعنی کہ یہ جب یہ میمبرین اپنی ریسٹنگ حالت میں ہو تو اس وقت یہ کتنے سوڈیم پوٹاشیم اور کلورین آئن وغیرہ کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت دے گی, یہ ریسٹنگ پرمیبلٹی ہے. تو ایک جو ان کا جو آپشن تھا جس میں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ پمپ اسٹائکیومیٹری کو 3:2 جو کہ نارمل ریشو ہے عام حالات میں, اس کو تبدیل کر کے پمپ اسٹائکیومیٹری سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ریشو ہے پوٹاشیم کے اندر آنے کا اور سوڈیم کے باہر جانے کا, اس کو 3:2 کی جگہ یعنی کہ 3 اور 2 کی جگہ اس کو 2 اور 2 سے تبدیل کر دیں کسی بھی طریقے سے ایک سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں. تو عام حالات میں تو یہ ہوگا کہ 2 پوٹاشیم اندر آئیں گے 3 سوڈیم باہر جائیں گے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ریسرچ پروگرام کے تحت اس چیز کو تبدیل کر کے 2:2 ریشو کر لیا, یعنی کہ 2 سوڈیم باہر جا رہے ہیں تو 2 پوٹاشیم ہی اندر آ رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے اس پروگرام کے تحت کیا. تو یہ اسٹائکیومیٹری ریشو جو ہے یعنی کہ جو ریشو ان اور آؤٹ کا ہے وہ 2:2 ہو گیا. تو یہ VM یعنی کہ وولٹیجز اکراس میمبرین جو ہے وہ -80 ملی وولٹ سے تبدیل ہو کر -78 ملی وولٹ, یعنی کہ یہ آپ کو پتا ہے اندر لیس پازیٹیو ہے باہر مور پازیٹیو ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو نمبر حاصل ہوگا وہ مائنس ہوگا. تو یہ -80 ملی وولٹ سے -78 ملی وولٹ ہو گئے, جبکہ آپ نے ریشو تھا وہ 3:2 کی جگہ 2:2 کر دیا ہے. اور یہ بہت سلائٹلی یہ جو تبدیلی آپ نے کی ہے, ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ نے اس میں تبدیلی کر لی ہے. اور یہ جو ہے پوٹینشیل یہ جو اسٹوئکیومیٹری ریشو جو ہے وہ 3:2 کی جگہ 2:2 ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو -80 ملی وولٹ کا جو پوٹینشیل ڈفرنس تھا وہ -78 ہو گیا. اس کے نتیجے میں سیل جو تھا فیو % پہلے پھیلا اور پھر ہر چیز اسٹیبلائز ہو گئی. اور پھر جو نارمل اسٹوئکیومیٹری ریشو اس پمپ کا سوڈیم پوٹاشیم پمپ کا, اس کا بہت سلائٹلی نیگیٹو انفلوئنس آن وولٹیج اکراس میمبرین, یعنی کہ بہت معمولی سا اثر ہوا اس کا وولٹیج پہ. لیکن
پھر بھی یہ جو آپ نے امبیلنس کریٹ کیا تھا اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب نے، ان کی ٹیم نے، تو اس کے نتیجے میں ان کو معلوم ہوا کہ اس کا مین ریزن سوڈیم پوٹیشیم پمپ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پمپ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ریسٹنگ سیل میمبرین جو ہے یہ اپنی عام حالت میں بھی ہائیلی پرمیبل ہے پوٹیشیم کے لیے، اور بہت معمولی سی پرمیبل ہے سوڈیم آیونز کے لیے. یہ جو ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ چینلز کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے سوڈیم آیون جو ہے وہ اندر آ سکتے ہیں، اور ایک اور چینل اس میں بنی ہوئی تھی جو کہ پوٹیشیم چینل تھی، جس کے ذریعے کہ پوٹیشیم آیونز جو ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اسٹیون بیلر کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیل میمبرین ہے اپنی عام حالت میں بھی پوٹیشیم کے لیے زیادہ پرمیبل ہے، یعنی کہ پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ آسانی سے، اگر اس کو صحیح موقع مل جائے تو یہ زیادہ آسانی سے اس میمبرین سے گزر کر باہر جا سکتا ہے، جبکہ سوڈیم جو ہے ذرا مشکل سے، خاصی مشکل سے اندر آ سکتا ہے، چاہے یہ ریشو جو ہے آپ 3:2 کی جگہ 2:2 کیوں نہ کر دیں. یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں باہر کا انوائرمنٹ زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اندر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کم پازیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ پوٹیشیم کے لیے باہر نکلنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کے بھی جو ہے وہ پلس، پوٹیشیم جو ہے وہ بھی پلس ہے، تو یہ صحیح ڈائریکشن میں آئے گا تو یہ اس چینل سے زیادہ آسانی کے ساتھ گزر کے اندر آ جائے گا، جبکہ سوڈیم کے لیے باہر سے اندر آنا اس چینل سے گزرتے ہوئے ریسٹنگ پوزیشن میں، ریسٹنگ حالت میں، عام حالت میں. تو یہ جو چیز ہے جو اسٹیون بیلر صاحب نے اس کی درستگی کی، اس کے لیے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ سیل میمبرین. بار بار بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسٹیون بیلر.